اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قیام امام کے اہداف و مقاصد بیان کرتے آئے۔ ایک اہم ہدف اس قیام کا یا سب سے بڑا ہدف اس قیام کا یہی تھا کہ اسلام کو نجات دینا تھا۔ اسلام کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ سابقہ ادیان سب نابود ہو گئے۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کے باوجود سارے ادیان نابود ہو گئے۔ انبیاء کے نام و نشان تک نہیں، صرف 25 نبی کا نام ہے۔ تحریف شدہ کچھ کتابیں ہیں، 104 کتابوں میں سے 3 کتاب توریت، انجیل، زبور کے کچھ تحریف شدہ ٹکڑے موجود ہیں۔ تو اسلام کے لیے بھی یہی مسئلہ پیش آ سکتا تھا کہ اسلام نے امامت کے ذریعے انتظام کیا کہ قیامت تک دین اسلام کسی کم و کاس کے بغیر باقی رہے، اور امامت نے اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ حسین کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت یعنی یزید کی حکومت تلی ہوئی ہے۔ اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ اسلام کو نابود کرنا ہے۔ حسین کے ساتھ 72 ہے، 71 کے علاوہ کوئی اور حسین کے ساتھ ہے۔ ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ یہ مسئلہ ہمیشہ پیش آ سکتا ہے۔ باطل طاقتیں اسلام کو مٹانا چاہے، اہل اسلام کیا کرے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ مسئلہ رسول خدا کے زمانے میں پیش نہیں آیا کیونکہ کوئی حکومت نہیں تھی۔ علی مرتضیٰ کے زمانے میں پیش نہیں آیا، حسن مجتبیٰ کے زمانے میں پیش نہیں آیا، حسین کے زمانے میں پیش آیا کہ اتنی بڑی طاقت نے فیصلے کیا ہے اسلام کو مٹانا ہے، اسلام کو کفر میں تبدیل کرنا ہے۔ ایسی صورت میں حسین کے ساتھ کوئی نہ بھی ہو، حسین قیام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہ ہو تب بھی میں یزید کے بیعت نہیں کرتا ہوں۔ تو اس وقت حسین ابن علی نے کیا اہداف و مقاصد پیش کیے؟ ایک، اسلام کو بچانا۔ دوسرا آپ نے پیش کیا کہ میں یزید کے بیعت، اسلام کو بچانے کا طریقہ یہی ہے، اسلام کو بچایا ان اہداف کے ذریعے۔ حسین نے اسلام کو بچایا اور بچانے کا طریقہ کار یہ اہداف و مقاصد تھے۔ پہلا، بیعت سے انکار۔ امام کے بہت سے فرمائشات سے معلوم ہوتا ہے میں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کیا ہے اور بیعت سے میں انکاری ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں جب دربار ولید میں بلایا، فرمایا کہ نہیں، میں یزید کے بیعت نہیں کر سکتا ہوں، یزید فاسق ہے۔ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم ویزید رجل فاجر معلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ۔ ہم اہل بیت النبوت ہے، معدن رسالت ہے، ہمارا ہاں فرشتے آیا جایا کرتے ہیں، رحمتوں کے ابتدا بھی ہمارے خاندان سے، رحمتوں کی انتہا بھی ہمارے خاندان پر ہوگی۔ اور یزید گناہگار ہے، فاجر ہے، کلم کلہ گناہ کرنے والا ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو انکار بیعت کی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں اگر لو لم یکن لی ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویہ، میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو رہنے کی، تب بھی یزید کے بیعت نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے کربلا پہنچ کر فرمایا لا اعطیکم بید اعطاء الذلیل ولا اقر اقرار العبید، ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا ہوں، بیعت نہیں کروں گا، اور ولا اقر اقرار العبید، بندوں کی طرح تمہاری شخصیت کی، تمہاری خلافت کی اقرار نہیں کروں گا، تمہارے آقائی کی اقرار نہیں کروں گا۔ ہیہات من الذلہ، جب عمر سعد نے بیعت کے لیے کہا، فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ اب اللہ و رسول، خدا نہیں مانتا ہے، رسول خدا نہیں مانتا ہے، وحجور طابت و طہرت، اور وہ دامن، پاک دامن جن میں ہماری تربیت ہوئی، وہ نہیں مانتا ہے۔ ان تؤثر طاعت العام علی مصالح الکرام، کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پس لوگوں کی بیعت کریں، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کے قیام اور شہادت کی ایک وجہ انکار از بیعت،
لیکن بات یہ ہے کہ انکار از بیعت شہادت کی وجہ ہو سکتا ہے لیکن قیام کی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینے میں رہ کر بیعت سے انکار کرتے تو آپ کو شہید کرتا۔ آپ دیکھتے رات کے وقت ولید نے بلایا بیعت کے لیے، امام نے فرمایا کہ رات کی بیعت تمہارے فائدے میں نہیں ہے، کل ہم بات کریں گے اس بات پر۔ تو مروان کہتے یہی پہ حسین سے بیعت لو ورنہ موقع نہیں ملے گا، ممکن نہیں ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی۔ تو امام فرماتے یبن الزرقاء، اے بدنام زمانہ عورت کے بیٹا، تم مجھے ڈراتے ہو، تم مجھ سے بیعت لیتے ہو۔ تو آپ نے بیعت سے انکار اگر کرنا ہی ہدف ہوتا تو وہی مدینہ میں انکار کرتے، وہی پہ شہید ہو جاتے، لیکن آپ رات کے وقت مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف نکلتے ہیں، پھر کہ مکہ سے عراق کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیعت سے انکار کرنا صرف ہدف نہیں ہے، یعنی اگر عراق کی طرف آ کر بیعت سے نجات حاصل کرتے تو ایک بات تھی، لیکن آپ خود فرما رہے میں عراق جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، کہ انی باوصالی تقطعها، گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے گردن کے رگوں کو کاٹ رہے ہیں کچھ بھیڑیے نواویس اور کربلا کے درمیان۔ تو بس اگرچہ آپ شہادت کو آغوش سے لگانے والے تھے اور بیعت نہیں کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے قیام کا ہدف ترک امتناع از بیعت، انکار بیعت نہیں ہے، اس لیے کہ انکار بیعت کے لیے مدینے سے نکلنے کی، مکہ سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے قیام کا ایک ہدف، کچھ لوگ کہتے ہیں اہل عراق کی دعوت، اہل عراق نے دعوت دی اس لیے آپ آئے، چونکہ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں نے خلافت اس لیے قبول کی لولا حضور الحاضر و قیام الحج بوجود الناصر، میں نے اس لیے خلافت قبول کی کہ آنے والے آ گئے اور مجھ پر حجت خدا قائم ہو گئی ناصر انصار کے موجودگی کی وجہ سے۔ تو امام حسین کے لیے بھی اہل کوفہ نے، اہل عراق نے حمایت کا اعلان کیا، اس وجہ سے امام نے قیام کیا۔ لیکن جواب یہ ہے اگر یہ صرف یہی ہو، اگر عراق والے دعوت نہ کرتے تو امام کو نہیں آنا تھا، جبکہ امام خود فرماتے ہیں قال جدی رسول اللہ من رأى سلطانا جائرا لمستحل لحرام اللہ، میرے نانا رسول خدا نے فرمایا، اسی مکے سے عراق آتے ہوئے منازل میں ہی فرمایا، میرے نانا رسول خدا نے فرمایا اگر کسی نے جابر ظالم حکمران کو دیکھا جس نے خدا کے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود خاموش رہے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل فکان علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، خدا اس کے باوجود خاموش رہے، اس پر عملاً اور قولاً، زبان سے، عمل سے اس پر اعتراض نہ کرے، اس کے خلاف اقدام نہ کرے، خدا ایسے خاموش آدمی کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے گا۔ جب امام فرما رہے ہیں میرے نانا رسول خدا نے فرمایا ہے ظالم حکمران کے مقابل میں خاموش نہیں رہنا ہے، تو پھر کیسا ممکن ہے کہ حسین اگر اہل عراق دعوت نہ دے تو حسین خاموش رہے؟ نہیں، یہاں پر اگر یزید بیعت کے لیے بھی نہ کہتا تب بھی حسین اٹھنے والے تھے، کیونکہ حسین خود فرما رہے ہیں اگر ایسے حکمران کو دیکھنے کے باوجود خاموش رہے، خدا اس خاموش رہنے والے کو اسی ظالم ستمگار حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر یزید آپ سے بیعت بھی نہ مانگتا، اہل عراق آپ کو دعوت بھی نہ کرتے، تب بھی حسین قیام کرنے والے تھے امر معروف کے حوالے سے۔ اب اسی لیے جیسے عراق والوں نے، کچھ لوگ کہتے دیکھو عراق میں جب آپ پہنچ گئے اور اہل کوفہ کی خیانت اور بے وفائی سامنے آ گئی تو آپ نے فرمایا میں واپس چلتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے، بنو امیہ نے بنائی یہ اس قسم کی روایات کہ امام نے فرمایا ہندوستان کے بارڈر پر جاؤں گا، یہ کروں گا، نہیں، وہ سب کے سب جالی، یا یزید کے پاس جاؤں گا، مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، حضرت رباب کے غلام کہتے ہیں یہ جو باتیں آج کل بتاتے ہیں سب کے سب جھوٹ ہے۔ امام نے کوئی ایسا جملہ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ اگر تم عراق والے نہیں چاہتے ہو میں واپس جاتا ہوں۔ واپس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ امر معروف نہیں کرنا ہے، امر معروف ہر جگہ کرنا ہے، یعنی امام نے قیام کیا امر معروف کے لیے، اس قیام میں اہل عراق نے آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اہل عراق اگر ساتھ نہ دے تو آپ واپس جا سکتے ہیں، جہاں لوگ ساتھ دیں گے یزید کے خلاف قیام کریں گے۔ بس واپس جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں چپ چاپ رہوں گا، آپ خود فرماتے ہیں کہ ایسا خاموش رہنے والے کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ بس یہاں سے معلوم ہوا
امام کے قیام اور شہادت کا سبب نہ انکار بیعت ہے، اگرچہ آپ بیعت کے لیے قائل نہیں تھے، بیعت کے منکر تھے، اور بیعت کرنے پر اگر مجبور ہو جاتے تو شہادت کے لیے تیار تھے، آپ کے فرمائشات آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے اہل کوفہ کی دعوت بھی اس کی وجہ نہیں تھا، بلکہ امر معروف اور نہی از منکر کے لیے آپ نے قیام کیا۔ اصلاح معاشرہ، خود پہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت وہی مشہور منشور بیان فرمائے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی وان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی امیر المؤمنین۔ میں نہ خودخواہی کے لیے، نہ تکبر کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں، ان ناپاک مقاصد کے لیے نہیں نکلا ہوں، انما خرجت، میں نکلا ہوں لطلب الاصلاح، اصلاح کے طلب میں، یعنی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے طلب میں نہیں فرماتے اصلاح کرنے کے لیے، اصلاح کے طلب میں میری ذمہ داری یہ ہے اصلاح کرنے کی کوشش کروں، لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور پھر وان آمر بالمعروف، امر معروف کروں، نہی از منکر کروں، وہ اسیر بسیرت جدی، اس سلسلے میں نانا اور علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر امر معروف کو اپنے قیام کا اصل ہدف قرار دیا۔ امر معروف کے اندر بہت سے نکات ہیں، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکومت بنانا امام کے اہداف میں سے تھا۔ شواہد قرائن کچھ آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ امام نے حضرت مسلم کو بھیجا، لوگوں سے بیعت لی حکومت کے لیے۔ تو امر معروف اور حکومت میں کیا رابطہ ہے؟ در حقیقت حکومت امر معروف کے اہم ترین مصادق میں سے ہے، یعنی امام امر معروف کا مطلب معاشرے کا اصلاح کرنا ہے، معاشرے میں نیکیاں زندہ کرنا، برائیوں کو ختم کرنا، اس کے لیے بہترین ذریعہ حکومت ہے۔ حکومت پاکیزہ ہاتھ میں آ جائے تو امر معروف صحیح انجام دے سکتے ہیں، نہی از منکر صحیح انجام دے سکتے ہیں، اور بدترین منکر جس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے وہ ظالم حکمران ہے، بہترین معروف جس کو وجود میں لانا ہے وہ صالح حکمران ہے۔ اسی لیے حکومت کے نظریہ اپنی جگہ پر، امر معروف اپنی، یعنی امام نکلے ہیں امر معروف کے لیے، کیسے نکلے ہیں؟ حکومت اسلامی وجود میں لانے کے لیے، حکومت یزید کو نابود کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کی امام کے پاس علم تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، پیغمبر نے خبر دی تھی، علی نے خبر دی تھی، جناب سیدہ امام حسن مجتبیٰ، خود امام اپنے علم امامت سے بارہا فرمایا میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ عالم خواہ میں پیغمبر نے فرمایا حسین آپ کو عراق جانا ہے، وہاں پر آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کے خاندان اسیر، بس پتہ تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ پھر حکومت بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ فرما رہے میرے وظیفہ یہ ہے، میرے شرعی وظیفہ یہ ہے کہ جب تک ممکن ہے تب تک حکومت بنانے کے لیے اقدام کروں۔ جب تک اہل کوفہ نے خط لکھا، اہل کوفہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، حسین نے اس سلسلے میں اقدام کیا۔ آپ علم رکھتے تھے کہ یہ خیانت کریں گے، لیکن آپ کی شرعی ذمہ داری، الہی ذمہ داری یہ ہے جب تک ساتھ دینے والے ساتھ دینے کے مدعی ہے تب تک آپ نے حکومت اسلامی بنانے کے لیے، حکومت یزید کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا، حضرت مسلم کو روانہ کیا، لوگوں سے بیعت لی، کیونکہ امام اور پیغمبر دونوں ظاہر کے مطابق اقدام کرتے ہیں، اپنے علم نبوت، علم امامت کے مطابق اقدام نہیں کرتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، میں تمہارے درمیان قضاوت کرتا ہوں شاہد کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، قسموں کے ذریعے۔ پیغمبر جب قضاوت کرتے تھے دو آدمی کے درمیان، جن کے درمیان نزاع ہے، اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تو کیا کرتے تھے؟ شاہد کے ذریعے، اور شاہد نہ ہو تو قسم کے ذریعے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ ظاہری ہے، واقعاً اگر ایک آدمی کے حق میں شہادت ہے یا قسم کی وجہ سے حق اس کو مل گیا، لیکن حقیقت میں حق دوسرے کا تھا، تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ حرام کھاتا ہے۔ میں پیغمبر ہوں، میرے فیصلے کی وجہ سے اگر ناحق کو حق ملا، کیوں؟ شاہدوں کی وجہ سے۔ 10 آدمی نے گواہی دی یہ مال اس کا ہے، 2 آدمی نے گواہی دی یہ مال اس کا ہے، تو مال اسے دیا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کو اگر میں اپنی قضاوت کے ذریعے دے دوں تب بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ہم پیغمبر و امام ظواہر کے مطابق اقدام کرتے ہیں، اسی لیے امام حسین نے ظواہر کے مطابق حکومت کے لیے اقدام کیا، اگرچہ آپ جانتے تھے
کہ حکومت ممکن نہیں ہے، کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے ہیں۔ آپ کی تمام فرمائشات عرض کیا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو علم تھا کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو، یعنی خاندان اہل بیت بلکہ تمام بنی ہاشم کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہونے والے، یعنی ہمارے درمیان پہلے سے معروف تھا کہ حسین کربلا کے شہید تھے۔ بس اس بنا پر آپ کے قیام کے اہم ہدف امر معروف نہی از منکر ہے، اصلاح امت، یہ اہم ہدف ہے۔ اس ہدف کے لیے پہلا اقدام حکومت کے حصول کے سلسلے میں کوشش کی تاکہ حکومت اسلامی وجود میں لائے، حکومت یزید کو شکست دے۔ اسی لیے آپ نے راستے میں جو مال جا رہا تھا دربار شام میں، تو اس مال پر ایک شہر کے مالیات وغیرہ جا رہا تھا، یزید کے پاس اس پر آپ نے قبضہ کیا، یعنی در حقیقت حکومت کے خلاف اعلان کیا میں اس حکومت کے مخالف ہوں، اس حکومت کے خلاف میں نے قیام کیا ہے، اسی لیے اس مال پر قبضہ کیا۔ لیکن اس علم کے ساتھ کہ میں کربلا میں شہید ہوں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شہادت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کیوں تیار کیا؟ آپ خود دیکھتے ہیں کہ شہادت کے لیے تیار باقی ائمہ نے نہیں کیا، اگرچہ سارے ائمہ یا زہر سے یا تلوار سے شہید ہوئے ہیں، لیکن میدان جنگ میں آ کر لشکر تیار کر کے جنگ کرنے والے مولا امیر المؤمنین ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ ہے، پیغمبر خدا ہے، اور حسین سید شہداء ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شہادت خود ہدف نہیں ہے، یقیناً ذریعہ ہے۔ شہید ہونا خود ہدف ہوتا، سارا ائمہ اپنا آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتے، لیکن پیش نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت خود ہدف نہیں ہے، بلکہ اصل ہدف امر و معروف اور نہی از منکر ہے۔ چاہے امر و معروف نہی از منکر شہادت کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو، اس پر بعد کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ Hussein, Hussein, Hussein.